والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کا بیان ہے۔ پیچھے ذکر ہوا تھا جہنم کی اس آگ کا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کے بعد ذکر ہوا کہ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں، تو جس کی چوڑائی تمام آسمانوں کو اور زمینوں کے برابر ہے، اس کا طول لمبائی کتنی ہوگی اس جنت کی۔ اور پھر ذکر ہوا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ خوشحالی میں، بھلے تنگ دستی میں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتی ہیں، جو غصہ پینے والی ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کرنے والی ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، جو نیکی کرنے والی ہیں، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تفصیل سے اس کا بیان ہوا تھا پیچھے، اب فرمایا جا رہا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، ذکروا اللہ، تو انہوں نے اللہ کو فوراً یاد کیا، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ کن لوگوں نے؟ جن لوگوں نے بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایسے گناہ کیے، مگر بے حیائی کا کام کر کے، گناہ کر کے انہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اب ان کے متعلق ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے دانستہ ان کاموں کے اوپر اصرار نہیں کیا، ان کاموں کے اوپر کہ جان بوجھ کر ان کاموں کو دہراتے چلے جائیں جو بھی بے حیائی کے کام تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک کھجور فروش کے متعلق نازل ہوئی۔ کس کے متعلق نازل ہوئی؟ ایک کھجور فروش کے متعلق، کہ وہ جو کھجور فروش تھے ان کے پاس ایک حسین عورت آئی، تو انہوں نے اس کو کھجور فروخت کی۔ وہ کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، انہوں نے اس کو کھجوریں فروخت کی، مگر
چونکہ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، حسین تھی، تو وہ اس سے لپٹ گئے، اس عورت سے. تو اس عورت سے لپٹ گئے تو مگر اس عمل کے اوپر وہ سخت نادم ہوئے، انہیں سخت ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میرے سے ایک ایسا عمل واقعہ ہو گیا ہے کہ ایک عورت جس کو میں کھجوریں بیچ رہا تھا، وہ عورت بہت حسین تھی، خوبصورت تھی، میں نے اس کو زبردستی پکڑ کر میں اس سے لپٹ گیا. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ کسی غزوے میں گئے اور اپنے ایک انصاری دوست کو گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے. تو انہوں نے ان کی امانت میں خیانت کی اور وہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. تو جب ان کی عورت نے مدافعت کی تو انہوں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چوم لیا، مگر جیسے ہی انہوں نے ہاتھ چوما، اب ان کو ندامت ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا. اور پھر اسی ندامت کے اندر وہ رونے لگے اور چیخنے لگے، اور روتے ہوئے اور چیختے ہوئے جنگل میں چلے گئے. اب جب وہ شخص واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کو ساری بات بتائی کہ جس کو تم گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ چوم لیا اس نے. تو وہ اس کو ڈھونڈنے نکلے اور اس کو تلاش کر کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے پاس لے گئے کہ وہ شاید اس کی کوئی نجات کی کوئی صورت نکالیں. تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا اور اپنے اس فعل کی اس نے خبر دی. تو ایک روایت میں ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مگر ایک روایت میں جو پہلے میں نے بیان کی اس میں یہ ہے کہ ایک کھجور فروش کھجوریں بیچتے وقت جب ایک عورت اس کے پاس کھجوریں خریدنے کے لیے آئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جب اس نے اس عورت کو پکڑ کر فوراً اپنے سے لپٹا لیا زبردستی. مگر بعد میں وہ نادم ہوئے اور فوراً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے ایک عورت کھجوریں خریدنے آئی، وہ ایک حسین عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، تو میں قابو نہیں رکھ سکا اپنے اوپر، تو میں اس سے لپٹ گیا. لیکن تو ایک روایت میں ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مگر دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب ایک صحابی ایک دوسرے صحابی کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر کہیں باہر گئے تو انہوں نے ان کی عورت ان کو اچھی لگی، اس کا بازو پکڑ کر اس کا ہاتھ جلدی سے چوم لیا، اور پھر بعد میں انہوں نے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی کہ یہ اس طرح ہوا ہے. تو دوسری روایت میں ہے کہ نہیں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جون سی ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، ذکر اللہ، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے. اچھا، اب ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہت زیادہ مکرم تھے. صحابہ کرام نے حضور سے سوال کر دیا، مگر پہلی بات تو یہ دیکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جو لوگ بھی داخل تھے، یا حضور کی یہ تعلیم اور تربیت کا اثر تھا کہ جیسی مرضی غلطی یا گناہ یا جیسی مرضی چیز سرزد ہو جاتی، وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنی ساری بات کہہ ڈالتے کہ میں نے ایسے کیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، میں نے ایسے کیا ہے، جو ان سے، اور یہ ان کی ایک نبی پاک صلی اللہ، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز ہم آپ کو عرض کر دیں گے اللہ تعالی ہمیں اس سے نہ صرف نجات عطا فرمائے گا بلکہ معافی عطا فرمائے گا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ عزت والے تھے، ہم سے زیادہ مکرم تھے، کہ صبح کو ان کے اس گناہ کا، جو وہ گناہ کیا کرتے تھے، جو ان کا کفارہ تھا کہ اب اس گناہ کا کفارہ یہ ہے یا اس گناہ کا کفارہ فنا ہے، وہ ان کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر، ان کی دہلیز کے اوپر وہ لکھا ہوتا تھا۔ ایک شخص گناہ کر آیا تو اس کی دہلیز پر لکھا ہوتا تھا کہ اس کا کفارہ یہ کہ اپنا صبح ہوتے ساتھ اپنا ناک کاٹ دو، تب تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک شخص گناہ کر آتا تھا، اس کی دہلیز پر لکھا ہوتا تھا صبح ہوتے ساتھ اپنے کان کاٹ دو، تو کفارہ ادا ہو جائے گا، معافی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر بنی اسرائیل ہم سے زیادہ مکرم تھے کہ وہ جو گناہ کرتے تھے ان کے گناہ کا کفارہ پہلے ہی لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اس کا کفارہ یہ دے دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اس وقت یہ جن سی آیات ہیں، یہ ساری آیات نازل ہوئیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں، جو نیک لوگوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا ذکر کل بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا تھا۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت یہ جن سے یہ آیات جن سی ہیں نازل ہوئی۔ دوسرا جو انعام تھا وہ یہ بھی تھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، تو جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کر لیا، یا انہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، او ظلموا انفسهم، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کیا انہوں نے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے؟ تو جب معافی مانگی تو اللہ نے ان کو گناہوں کو یعنی کہ بخشا، جس کی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا، دانستہ جان بوجھ کر جو ان سے۔ اچھا، امام مسلم روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ ایک شخص نے گناہ کیا اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ کے اوپر گرفت بھی کر سکتا ہے، تو پھر دوبارہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، اور وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا
اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے۔ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، میں نے تمہیں بخش دیا۔ لیکن امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ میں نے اس کی جس نے بھی گناہوں سے معافی مانگی، اپنے گناہ کی، اس کی معافی کر دی، اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتی ہیں، اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب اچھے کام کرتے ہیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب برے کام کرتے ہیں تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا یہ بڑا مبارک اور بڑا کمال عمل ہے جن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے، 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ ایک تو وہ جو شخص لا الہ الا اللہ پر اپنا پکا اعتقاد رکھے، لا الہ الا اللہ پر، اور ذرا بھی اس میں شک نہ کرے، اور جو شخص جب نیک کام کرے تو خوش ہو، اللہ کی حمد کرے، اور جب برا کام کرے تو اس کو یعنی ندامت ہو، اس کو غم ہو کہ میں نے یہ برا کام کیوں کیا، اور اللہ سے معافی مانگے۔ اسی لیے جیسے کہ پچھلی حدیث میں گزرا کہ حضور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچے، اسے کوئی بھی تکلیف پہنچے تو وہ فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کہنے والا بھی جو ان سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوگا۔ جیسی کوئی تکلیف پہنچے وہ فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بندہ پھر اچھا کام کر کے، پھر برا کام کر کے، پھر لا الہ الا اللہ کے اوپر اپنا پورا یقین کامل کر کے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر کے غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، ندامت ہوتی ہے اس کو، یعنی غمگین ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، بھلے وہ استغفار نہ بھی کرے۔ یہ ایک روایت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ کا رکن اعظم ندامت ہے، کہ جو تم نے گناہ کیا ہے تمہیں اس کے اوپر ندامت ہے یا نہیں ہے جو تم نے کیے، تو اس کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا۔ اب اصرار کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اسرار کا معنی ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ اصرار کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا، اور گناہ کو ترک نہ کرنا، اور اس کے ترک سے باز رہنا، یعنی اپنے گناہ کو اور پکا کرتے جانا اور مضبوط کرتے جانا، جو گناہ کر رہا ہے اس کو کرتے چلے جانا، اور اس کو چھوڑنے سے باز نہ آنا، یعنی بار بار گناہ کرنا، اس کو اصرار کہتے ہیں، اس کو اصرار کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا
کہ تم لوگ گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو، گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو۔ اصرار کس کو کہا گیا ہے؟ جو اپنے گناہ کے اوپر مضبوط ہو جائیں، پکی ہو جائیں، اور اس گناہ کو ترک نہ کریں، اس گناہ کو چھوڑیں نہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ماضی میں گناہوں پر اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے، ماضی میں گناہوں پر اصرار کرنے والے ہلاک ہو گئے، جو اپنے گناہ، جس گناہ کے اندر وہ ملوث ہیں یا جس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہیں، وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے، اور ان کو خدا کا خوف حرام کے ارتکاب سے نہیں روکتا۔ انہیں خدا کا خوف، وہ حرام کام کیے ہی جاتے ہیں، اگر حرام کھا رہی ہیں تو حرام کھائی جاتی ہیں، یا کوئی اور گناہ کر رہی ہیں تو وہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور وہ گناہ کرنے کے بعد نہ توبہ، حتیٰ کہ انہیں اسی گناہ کے اوپر موت آ جاتی ہے، اسی گناہ کے اوپر۔ اچھا، اب اس جگہ پر ہمیں پھر معلوم یہ ہوا کہ گناہ پر برقرار رہنا اور اس پر توبہ نہ کرنا، اس کو اصرار کہتے ہیں، اس کو اصرار کہتے ہیں۔ اور اگر بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اس کو تکرار کہیں گے، اصرار نہیں کہیں گے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اس کو تکرار کہیں گے، لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کرے، اس پر قائم رہے اور اس گناہ کو دوبارہ بار بار کرتا چلا جائے تو اس کو اصرار کہیں گے۔ تو یہ چیز فرمائی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا۔ اچھا، توبہ جو ان سے توبہ کرنے کا جو ایک عمل ہے، یہ اصرار کی گرہ کو کھولنے کا محرک، یہ اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید کے اندر ہمیشہ غور اور فکر کرنا کہ قرآن نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا لیسن کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے، اس کا کرکس کیا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر علماء نے کہا غور و فکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے نیک اور اطاعت شعار لوگوں کے لیے جن انعامات کا ذکر کیا، اور نافرمان لوگوں کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سوچنا اور اس کو سمجھنا، یا اس کے اندر تدبر کرنا، یا اس کو کانسنٹریٹ کرنا جون سے، تو جب انسان اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے یا اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً اس کے پر معافی مانگتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک انہوں نے کہا کہ توبہ کی شرائط یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو گناہ ہو گیا ہے اس کے اوپر آپ کو ندامت ہو، اس گناہ کے اوپر آپ کو ندامت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ جون سے نہیں کروں گا۔ تو اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ حق واپس کر دے، اگر کوئی فرائض ادا نہیں کیے تو ان فرائض کو ادا کر دے، اور حرام، جھوٹ اور بے ایمانی سے جو مال کمایا، اب اس سے جو، اگر تمہارا جسم، علماء لکھتے ہیں کہ موٹا تازہ جسم بن گیا حرام کا مال کھا کھا کے، تو اب اپنے نفس کو اتنا مارو کہ اب اس جسم کو گھلا دو اس کے اندر، اور رزق حلال کماؤ اور جسم کو کمزور کر دو، تو یہ بھی توبہ کا ایک دروازہ کھولے گا اس کے اندر جون سے، تو تاکہ دوبارہ جو اس ایک موٹے جسم کے اوپر یا طاقتور جسم کے اوپر حرام کا گوشت چڑھا ہے، علماء فرماتی ہیں کہ اس کے جسم پر اب پاکیزہ گوشت پیدا ہو جائے اور پاکیزہ گوشت آ جائے، اور اپنے نفس کی اطاعت کی مشقت کا وہ اس طرح جون سے اس جسم کو مزہ چکھائے جون سے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو خیر، ندامت جو ہے، سب سے پہلے ندامت
یہ توبہ کا رکن اعظم ہے۔ توبہ کے اندر اگر ندامت نہیں ہے تو منہ سے جو مرضی کہتا پھرے، اگر دل کے اندر اس کی ندامت نہیں ہے کہ یہ میں نے جو کام کیا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط ہے، تو اس کی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میری خطا اور جہالت کو معاف فرما، اور تمام کاموں میں میرے حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما، اور میری جن خطاؤں کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ میں نے جو گناہ غلطی سے کیے ان کو معاف فرما، اور جو گناہ میں نے جان بوجھ کر عمدن کیے یا جہلن کیے یا مذاقن کیے ان کو معاف فرما، اور ہر وہ گناہ جو میرے نزدیک ہے اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما، جو میں نے پہلے کیے تھے اور جو میں نے بعد میں کیے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے۔ تو مقدم کرنے والا ہے اور تو مؤخر کرنے والا ہے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم، کہ جن کے وجود کی پاکیزگی سے ساری کائنات کو پاکیزگی حاصل ہوئی، وہ بھی کیسے دعا مانگتے تھے۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے حضور کی دعا کا ذکر ہے، حضور نے اس دعا کا ذکر کیا ہے جو ان سے خیر۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور نیک کام کرنے والوں کی کیا کمال، کیا خوب جزا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے گناہوں کا، جو گناہ کرتے ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، اور پھر صرف خدا کو یاد نہیں کرتے، اس گناہ پر فوراً توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، ان کے دل میں ندامت بھی ہوتی ہے، اور اصرار بھی نہیں کرتے کہ اس گناہ کے اوپر پکے ہو جائیں اور وہ گناہ کیے جائیں اور اس پر توبہ بھی نہ کریں، تو اور دل میں ندامت ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے گناہ کیا مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ان کی جزا پھر یہ ہے، اب جو اس آیت میں فرمایا، ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو معافی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کو معافی حاصل ہوتی ہے، اور انہوں نے جو نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں پر اپنے اب فضل سے ان کو ایسی جنتیں عطا فرمائے گا، یعنی ایسے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے دریا بہہ رہی ہوں گے، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کیا خوب جزا ہے۔ تو یہ اس آیہ کریمہ میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے اب مغفرت ہے، ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے معافی ہے، مگر کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں ندامت ہے، جن کی زبانوں پر استغفار ہے، جو اس گناہ کو دوبارہ کرتے نہیں ہیں، اس گناہ سے رک جاتے ہیں۔ وہ رب من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسی جنتیں باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔